اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک نئی آزمائش اور نیا فتنہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنے لگے اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو بڑی ہی نگرانی کے ساتھ اور بڑے ہی خیال کے ساتھ ان کی پرورش کی، ان کو رکھا۔ اسی درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام جوان رعنا بن گئے، نہایت ہی حسین اور جمیل خوبصورت۔ ویسے بھی جوان آدمی چاہے خوبصورت رہے نہ رہے جوانی میں خوبصورت ہی نظر آتا ہے۔ چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سارے جہان میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنایا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو آدھا حسن دیا گیا اور یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن اکیلے دیا گیا۔ اندازہ لگائیے کتنے حسین اور جمیل ہوں گے۔ اسی درمیان میں زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور عورت کا فتنہ اتنا خطرناک، اتنا زبردست ہے کہ اس فتنے سے بچنا اسی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو، ورنہ عام آدمی نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے فتنوں سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ شیطان نے کہا تھا کہ 3 اوقات میں مجھ سے بچتے رہنا، میں خود رہتا ہوں، میرا چیلا چپاٹا میرا شاگرد بہکانے نہیں جاتا، بلکہ میں خود 3 موقعوں پر حاضر رہتا ہوں، ان 3 موقعوں سے میں تم کو خبردار کرتا ہوں۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو شیطان نے ایک مرتبہ خبردار کرتے ہوئے کہا تھا 3 موقعوں پر مجھ سے بچتے رہنا، میں خود بہکانے کے لیے انسان کے پاس حاضر ہوتا ہوں، چہرے چپاٹوں کو میں نہیں بھیجتا۔ ایک موقع کیا؟ جہاد کا موقع۔ جہاد کے موقع پر مجاہد کے دل کے اندر مختلف قسم کے وساوس، مختلف قسم کے خیالات، کبھی بیوی کا خیال، کبھی بچوں کا خیال، کبھی مال و اولاد کا خیال، میں اس موقع پر بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ دوسرا موقع جب تمہارے دل کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا خیال پیدا ہو تو اس کو فوراً نکال دیا کرو، یہ مت کہا کرو رکھا کرو مال کہ کل کروں گا پرسوں کروں گا۔ ایسے موقعوں پر میں فقر سے آدمی کو ڈراتا ہوں، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈال دیتا ہوں، جس سے وہ آدمی بدل جاتا ہے، خرچ نہیں کرتا پھر بعد میں۔ تجربہ بھی کیجئے کہ اگر آپ سوچیں کہ میں بعد میں خرچ کروں گا تو بعد میں ایسا شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ پھر خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا موقع کون سا ہوتا ہے؟ شیطان نے کہا تیسرا موقع عورت مرد جب تنہائی میں آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو میں دونوں کو اس طرح آمادہ کرتا ہوں، عورت کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، مرد کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، یہاں تک کہ دونوں فتنوں میں مبتلا ہو جائیں۔ ان 3 موقعوں سے خبردار رہنا، میں خود بہکانے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ اس لیے جو ہے عورت کا فتنہ اتنا مضبوط ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا کہ عورت کا فتنہ بڑا ہی مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے شیطان کے بارے میں، جب آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان مردود بارگاہ بن گیا اور جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی یا اللہ مجھ کو کوئی پھندا دیجئے، کوئی جال دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کے بندوں کو بہکا سکوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے سونے کا ڈھیر ان کے سامنے پیش کیا، یہ ہے تمہارا پھندا۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ اس کے سامنے جو ہے اور بہت ساری چیزیں پیش کی، شیطان نے سب کو نکار دیا، یہ میرا پھندا نہیں ہے۔ عورت کا پھندا جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو شیطان خوشی کے مارے ناچنے لگا کہ ہاں یہ ایسا مضبوط پھندا ہے کہ اس پھندے سے انسان کا بچنا بالکل محال ہے۔ بڑا ہی خوش ہو گیا شیطان۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کتاب کے اندر، حسن بصری اور رابعہ بصریہ، آپ کو معلوم یہ دونوں بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی شیطان کا دعویٰ تھا کہ اگر یہ دونوں بھی تنہائی میں مل جائیں تو میں ان دونوں کو بھی بہکا دوں گا۔ اتنے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں شیطان کہہ رہا۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں پلے تھے، بڑھے تھے، اور زلیخا نے بڑی ہی فکر بندی کے ساتھ ان کو پالا تھا، تو اس جگہ پر گناہوں سے بچنا بڑا ہی مشکل تھا، بڑا ہی مشکل تھا، کیونکہ دباؤ تھا ان کے اوپر۔ مالکن تھی، وہ عزیز مصر مالک تھا اور زلیخا ان کی مالکن تھی، اور مالکن کی بات کا انکار کرنا، اس کو ٹالنا بڑا ہی محال ہوتا۔ اور جس گھر میں آدمی پلتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس گھر میں کسی بات کا انکار کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے زلیخا نے ساری تدابیر کر لی۔ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس نے ایک روم بنایا، روم کو سجایا، خود وہ میک اپ کر کے آئی اور یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی کہ تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری آنکھیں جب میں مر جاؤں گا تو میری آنکھیں بہہ جائیں گی، اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو زلیخا نے کہا کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں مر جاؤں گا کہ میرے بال سب نکل کر کے زمین پر بکھر جائیں گے، اور یہ آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا حسن و جمال میرے مرتے ہی یہ سب فنا ہو جائے گا۔ برکت جو اس نے کہا ہر ایک کا جواب دیا، اس نے ہر ممکن کوشش کی، تدبیر کی، یہاں تک کہ زلیخا نے دروازے کو بند کر دیا۔ وغلقت الابواب، ابواب دیکھیے باب کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کئی دروازے تھے، پورے دروازوں کو بند کر دیا، اور بند کر کے وہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے پاس آؤ، جلدی آ جاؤ، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو جلدی آ جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ لکھا ہے کہ ایسا اگر موقع آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی چاہیے، پناہ مانگ لینی چاہیے۔ کیا کہا کہ اللہ کی پناہ، میرا رب، رب سے مراد یہاں پر علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو رب سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو رب کہنا اس امت میں جائز نہیں۔ پہلی امتوں میں بہت ساری چیزیں جائز تھی، تو رب کہنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے، رب سے مراد یہاں عزیز مصر ہے، کہ میرے رب نے یعنی میرے مالک نے مجھ کو اچھی طریقے سے پالا رکھا، میری نگہداشت کی، میری پرورش کی۔ یہ تو اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں کہ اس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ دیا، میرے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا انتظام کیا، اور میں اگر ایسا کروں گا تو میں تو خیانت کرنے والوں میں ہو جاؤں گا، اس کی بیوی کے ساتھ میں ایسا کر نہیں سکتا، اور اگر ایسا میں کروں گا تو ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام زلیخا کو سمجھانے لگے کہ میں کیسا ایسا کر سکتا ہوں کہ میرا مالک، میرا رب، رب سے مراد یہی عزیز مصر یا تو اللہ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، اس امت میں اس ہر ایسی چیز سے شریعت نے روک دیا ہے جس سے شرک کا وہم ہو سکتا ہو یا شرک تک پہنچنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہو۔ جیسا کہ تصویر سازی پہلی امتوں میں جائز تھی، پہلی امتوں میں تصویر بنانا رکھنا یہ سب جائز تھا، لیکن اس امت کے اندر اس کو منع کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہی تصویر سازی پہلی امتوں میں شرک اور کفر تک پہنچا دیتی تھی۔ لوگ تو پہلے تصویر بناتے تھے، بعد میں پھر اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس امت میں یہاں تک احتیاط کی گئی ہے کہ جھک کر کے سلام بھی نہیں کر سکتے، جھک کر کے سلام بھی نہیں کر سکتے۔ منہ سے سلام کرنا یا تو دور ہے تو ہاتھ اٹھا دینا، جھکنا منع ہے۔ یہاں تک کہ کسی کو جھک کر کے سلام کرنے سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ اتنی احتیاط کی اس امت میں تاکہ آگے چل کر کے کسی قسم کا کوئی شرک اس کے ذریعے پیدا نہ ہو جائے۔ پہلی امتوں میں مالک کو رب کہنا جائز تھا، لیکن اس امت میں شریعت نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مالک اپنے نوکر کو بندہ نہ کہے اور کوئی بندہ اپنے مالک کو رب نہ کہے، نہ تو رب کہے نہ تو بندہ کہے۔ یہ صرف رب کہنا اللہ کے لیے
جائز ہے اور بندگی صرف اللہ کو سجتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں، میرے مالک نے مجھ کو بہترین پناہ دی، مجھ کو رکھا، میرے کھانے کا پینے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں نظر آ رہی ہے، بچنا محال ہے، مشکل ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ بھاگنا دیکھیے بندوں کے جو اختیار میں ہے اتنا کام کرنا چاہیے، بندوں کے اختیار میں جتنا ہے اتنا بندوں کو کرنا چاہیے۔ حالانکہ سارے دروازے بند تھے، سارے دروازوں پر تالا لگا دیا تھا زلیخا نے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ جب بھاگنا شروع کیا تو سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے دروازوں کو کھول دیا اور زلیخا اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی اور یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے۔ ابھی آگے اور اس کا ذکر ہے ابھی کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر جو زلیخا نے الزام لگایا، اپنے شوہر کو کہا، بھڑکایا کہ تمہارے اسی غلام نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو تیار کر دیا۔ یہاں پر صرف بتانا یہ ہے عورت کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچنا بڑا ہی محال ہے، مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام ہی نبی تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہر قسم کے گناہوں سے، شرک سے، کفر سے، گناہ صغیرہ سے، کبیرہ سے، ہر قسم کی خطاؤں سے اللہ نے نبیوں کو محفوظ رکھا ہے، بچایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں نبی کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ خود نگرانی فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نگرانی فرمائیں گے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جب نگرانی فرمائیں گے تو اس کے بہکنے کا، اس کے گناہ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی آگے چل کر کے نبی بننے والے تھے، اگر نبی سے اس قسم کی خطا ہو جائے، اس قسم کا گناہ ہو جائے تو بہت ہی بڑی بدنامی کی بات ہوگی۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا ہے، اور اللہ نبیوں سے اس قسم کے گناہوں کا صدور ہونا بالکل ہی محال ہے۔ میں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا کہ نبی نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے، نگرانی میں تھے، اللہ نے ان کو بچایا اور یہ جو ہے اس سے کامیاب ہو گئے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس قسم کی خطاؤں سے، گناہوں سے، اس قسم کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بچایا۔ انشاءاللہ میں کل کچھ واقعات بیان کروں گا کہ اس کو بھی گناہ کا موقع ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کی خطاؤں سے محفوظ رکھا، اس قسم کے گناہوں کے قریب جانے نہیں دیا۔ انشاءاللہ کچھ کل واقعات بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہر قسم کی خطاؤں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا